السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا 15 پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، جس کی صرف میں ابھی ایک آیت ہی پڑھوں گی اور آپ کو معراج کا واقعہ سارا اس کے اندر بتاؤں گی الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ لفظی ترجمے کے ساتھ ہی آپ کو سمجھ آئے گی اس آیت کی کہ سبحانہ پاک ہے الذی وہ ذات اسرا جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو۔ کون سا بندہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیلم رات کے وقت، من المسجد الحرامی کہاں سے؟ مسجد حرام سے، اور کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک۔ کیا دکھانے کے لیے؟ الذی بارکنا وہ جو برکت دی ہم نے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی نشانیاں۔ اس آیت میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، تو وہ نشانیاں کون سی ہوں گی؟ حولہ لنوریہ من آیاتنا، اس کے پاس کو، آس پاس کو، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں اس کو، من آیاتنا اپنی آیات میں سے، یعنی نشانیوں میں سے، انہو کہ بے شک وہ، هو السمیع البصیر وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کے حالات بہت سخت تھے۔ یوں لگتا تھا کہ اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ ہر طرف مخالفت ہو رہی تھی، اسلام کو ختم ہونے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ عین اسی وقت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نشانی دکھائی۔ یہ نشانی اس بات کی تھی کہ تو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قدرت کے ساتھ اس مشن کی تکمیل کریں گے۔ ہوا یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہتمام کے ساتھ مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی یعنی فلسطین کی طرف اللہ کے فرشتے جبرائیل امین لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر جسمانی سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، خواب نہ تھا۔ قرآن پاک میں تو یہیں تک ذکر ہے، جبکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ آسمان تک لے گئے۔ اس سفر کا نام معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سفر اپنی خاص مشیت اور حکمت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا۔ مکہ سے مسجد اقصی تک پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ مطلب یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پچھلے رہنماؤں کی شریعت ہوگی، یعنی باقی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع ہوگی۔ تقریب کے لیے فلسطین کو منتخب کیا گیا۔ فلسطین وہ بابرکت علاقہ ہے جس میں بہت سے انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ مزید جو ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس آیت کی سبحان الذی سے شروع ہوئی۔ اور یہ لفظ کب کہا جاتا ہے؟ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جس پر حیران ہوں۔ ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی ہوئی تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتایا کہ میں آسمان سے ہو کر آیا ہوں۔
تو لوگوں نے شک کرنا شروع کر دیا اور کئی ایمان والے بھی اندر سے ہل گئے، اور یہی وہ موقع تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، اور اسی موقع پر آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ اگر آج 1400 سال کے بعد عام انسانوں نے جہاز بنا لیے اور پھر دوسرے ملکوں سے واپسی بھی ہو جاتی ہے، اگر یہ ممکن ہے تو پھر اللہ کے رسول براق یعنی تیز رفتار بجلی جیسے تیز رفتار گھوڑے سے رات کے ایک حصے میں واپسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں مشکل ہی کیا ہے؟ کیا وہ رب اپنے بندے کو آسمان تک نہیں لے جا سکتا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتہ آیا تو پھر ماننا پڑے گا۔ یہ سب چیزیں یؤمنون بالغیب کا مطالبہ کرتی ہیں، اور اس سیر کا مقصد کیا تھا کہ ہم اپنے بندے کو یعنی اللہ رب العزت اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں۔ یہ واقعہ معراج اور اسرا کے نام سے مشہور ہے۔ اس واقعے کے راویوں کی تعداد 25 ہے۔ ان صحابہ اکرام میں سے حضرت انس بن مالک، مالک بن اساتہ، ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود بن عمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اور دوسرے متعدد صحابہ اکرام نے بیان کیے ہیں۔ لیلن دراصل کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے، کیونکہ نکرہ میں تھوڑا سا حصہ آتا ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، حالانکہ وہ وفات پا چکے تھے، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ بہرحال ہم ایمان لائے، وہاں سے آسمان بالا تک لے جایا گیا، یعنی انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سدرۃ المنتہا پر جو عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے 5 وقت کی نماز کا تحفہ اور بعض دیگر چیزیں عطا کی، جنت اور دوزخ کی سیر بھی کرائی۔ وہاں پر کچھ لوگوں کو سزا پاتے ہوئے بھی دیکھا۔ واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو کافروں نے مذاق اڑایا اور کچھ مسلمانوں کے ایمان بھی متزلزل ہوئے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے، ماوا ہے، سورۃ النجم میں بھی آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے رہنما تھے، اللہ اور بندے کے درمیان پہنچنے کا ایک واسطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ سکھایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ وہ سکھائے خود ان باتوں پر پورا یقین ہو، اور کسی کا یقین کب پورا ہوتا ہے؟ جب وہ اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اگر استاد کسی چیز کے بارے میں شک کرے تو پھر طالب علموں کے لیے یقین حاصل کرنا مشکل ہے، ایمان پختہ نہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو ایک اور بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان تھے، اور انسانوں کا رتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچے تو جبریل امین نے بھی انکار کر دیا کہ اگر میں اس سے زیادہ اوپر گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ انسان اللہ کی بہترین مخلوق اور اسے عقل سے نوازا گیا ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بلند ترین مقام دیا گیا، اور یہ سفر معلم کے طور پر مفید تھا۔ سفر وسیلہ ظفر، معنی کیا ہے؟ سفر کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا پرکھنے کی صلاحیت تجربے کار عین الیقین کے ذریعے ہی سفر کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت سفر علم کی صحابہ میں باقی رہی اور پھر تابعین میں بھی رہی، حتیٰ کہ غیر مؤخرین اس بات پر حیران ہوتے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بعض اوقات ایک حدیث کے لیے مدینہ سے مکہ تک کا سفر کیا، ایک مہینے تک۔ چلیں جی، الحمدللہ آپ کو یقیناً اس آیت کی اچھی طرح سے سبق
بھی ملا ہوگا اور ساتھ میں سمجھ بھی آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔